ناظرین، آج کی اس دلچسپ گفتگو میں ہم بات کریں گے ایک ایسی عظیم ہستی کے بارے میں جس کا انتظار صرف ایک قوم نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ صدیوں سے کر رہی ہے۔ امام مہدی، وہ نام جو امید کی کرن بھی ہے اور انصاف کی آخری صدا بھی۔ ایک ایسا وقت آنے والا ہے جب دنیا ظلم سے بھر چکی ہوگی، ہر طرف ناانصافی کا راج ہوگا اور لوگ ایک ایسے رہنما کے منتظر ہوں گے جو انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے۔ لیکن سوال یہ ہے، وہ لمحہ کب آئے گا اور کیسے ایک بکھری ہوئی امت ایک پرچم تلے جمع ہوگی؟ احادیث ہمیں بتاتی ہیں کہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے دنیا ایک بہت بڑے فتنے سے گزرے گی۔ خاص طور پر شام کی سرزمین، جو کبھی امن اور برکت کی علامت تھی، ایک خوفناک آزمائش کا مرکز بن جائے گی۔ اسی زمین سے ایک ظالم حکمران اٹھے گا جسے سفیانی کہا جائے گا۔ یہ شخص بے رحم، سنگ دل اور خون کا پیاسا ہوگا۔ اس کا ظلم صرف جنگ تک محدود نہیں ہوگا بلکہ وہ انسانیت کی ہر حد پار کر دے گا۔ اس کی فوجیں شہروں میں داخل ہوں گی، بے گناہ لوگوں کو نشانہ بنایا جائے گا، عورتیں اور بچے بھی اس کے ظلم سے محفوظ نہیں رہیں گے۔ چیخ و پکار ہر طرف گونجے گی، لوگ مدد کے لیے پکاریں گے مگر کوئی مددگار نظر نہیں آئے گا۔ سفیانی اپنی طاقت کے نشے میں اندھا ہو کر اعلان کرے گا، آج سے شام میری سلطنت ہے اور جو بھی میرے سامنے آئے گا مٹا دیا جائے گا۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس پورے خطے پر قابض ہو جائے گا۔ یاد رکھیں، اس دور کا شام صرف ایک ملک نہیں بلکہ ایک وسیع علاقہ تھا جس میں آج کا شام، لبنان، اردن اور فلسطین شامل تھے۔ یعنی یہ فتنہ ایک چھوٹے علاقے تک محدود نہیں رہے گا بلکہ ایک بڑے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ اور پھر جب ظلم اپنی انتہا پر پہنچے گا، جب زمین فریاد کرے گی اور آسمان بھی خاموشی سے اس ظلم کو دیکھ رہا ہوگا، تب ایک ایسا موڑ آئے گا جو تاریخ کا رخ بدل دے گا۔ جب ہر طرف ناانصافی کا اندھیرا چھا جائے گا اور لوگوں کے دل مایوسی سے بھر جائیں گے، تب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا دروازہ کھولے گا۔ احادیث ہمیں بتاتی ہیں کہ اسی نازک گھڑی میں اللہ تعالیٰ ایک ایسی عظیم ہستی کو ظاہر فرمائے گا جو حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی نسل میں سے ہوں گے۔ وہ آئیں گے اور آتے ہی ظلم کے اس طوفان کا رخ موڑ دیں گے، سفیانی جیسے ظالم کو شکست دیں گے اور زمین کو انصاف، امن اور سکون سے بھر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا نام میرے نام پر ہوگا اور ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، یعنی محمد بن عبداللہ۔ یہی وہ شخصیت ہوں گے جنہیں دنیا امام مہدی کے نام سے جانے گی۔ لیکن یاد رکھیں، ان کا ظہور کسی سکون کے زمانے میں نہیں ہوگا بلکہ ایسے وقت میں ہوگا جب دنیا کا نظام ہل چکا ہوگا۔ پھر عرب میں اقتدار کی جنگ شروع ہو جائے گی، قبائل آپس میں ٹکرا جائیں گے اور یہ اختلاف اس حد تک بڑھ جائے گا کہ مقدس زمین بھی محفوظ نہیں رہے گی۔ اسی انتشار کے دوران وہ ہستی خاموشی سے مکہ مکرمہ کا رخ کریں گے، نہ کوئی لشکر، نہ کوئی اعلان، بس ایک عام انسان کی طرح۔ لیکن اللہ کے کچھ خاص بندے انہیں پہچان لیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی درخواست کریں گے۔ وہ انکار کریں گے، عاجزی دکھائیں گے، مگر آخرکار اللہ کے حکم سے یہ ذمہ داری قبول کر لیں گے۔ اور پھر وہ لمحہ آئے گا جب بکھری ہوئی امت ایک مرکز پر جمع ہونا شروع ہو جائے گی۔ لیکن دوسری طرف سفیانی خاموش نہیں بیٹھے گا، وہ ایک لشکر مکہ کی طرف روانہ کرے گا، مگر اللہ کی قدرت ظاہر ہوگی، زمین پھٹے گی اور پورا لشکر اس میں دھنس جائے گا۔ یہ واقعہ ایک نشانی بن جائے گا اور خبر آگ کی طرح پھیل جائے گی۔ پھر مختلف علاقوں سے لوگ مکہ آئیں گے اور ایک عظیم لشکر تیار ہو جائے گا۔ یہ لشکر شام کی طرف بڑھے گا جہاں فیصلہ کن جنگ ہوگی۔ شدید جنگ کے بعد حق غالب آئے گا، سفیانی کا خاتمہ ہو جائے گا اور ظلم کا ایک دور ختم ہو جائے گا۔ لیکن یہ اختتام نہیں بلکہ ایک نئے اور بڑے فتنے کی شروعات ہوگی۔ آگے آنے والی جنگ الملحمۃ الکبریٰ ایک عالمی جنگ ہوگی جس میں بڑی طاقتیں شامل ہوں گی۔ یہ جنگ اتنی شدید ہوگی کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملے گی۔ آخرکار حق کو فتح حاصل ہوگی اور قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا، وہ بھی بنا جنگ کے، صرف اللہ اکبر کی صدا سے۔ لیکن اسی کے بعد دجال کا فتنہ شروع ہوگا جو انسانی تاریخ کا سب سے بڑا امتحان ہوگا۔